الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی آیت 109 سے آج ہم پڑھیں گے۔ فرمایا کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ ہی کا ہے، اور سارے کے سارے امور خدا کی طرف پلٹتے ہیں۔ پیچھے جو اللہ تعالیٰ بات کہتے چلے آ رہے ہیں کہ اعتصام باللہ کرو، اللہ کی رسی کو تھام لو، اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ کی آیتوں کو مان لو، اور پھر یہ سختی کہ نہیں مانو گے تو سزا ملے گی، اس ساری بات کے پیچھے اتھارٹی کیا ہے، کیا قوت ہے، کیا طاقت ہے جو اللہ کو حاصل ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک جملے میں بیان کر دیا ہے کہ جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے وہ اللہ کا ہے۔ یعنی اگر کسی کو اختیار حاصل ہے اس دنیا کی چیزوں پر، دنیا کی مخلوقات پر، تو وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اس اقتدار کی وجہ سے، اس اختیار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنا یہ حق استعمال کر رہے ہیں اور یہ احکام دے رہے ہیں جو پیچھے ہم نے پڑھے ہیں۔ تو اگر ہم اللہ کے اس یعنی کوئی بھی بادشاہ ہو کائنات کا، اس کا یہ حق بن جائے گا، تو چونکہ اور کوئی ہے نہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہے، تو بس انہی کا یہ حق ہے۔ تو اس لیے خدا کو چھوڑ کر اپنے کسی دیوتا کو مان لینا حماقت ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کا دین مان لینا حماقت ہے، اللہ کو چھوڑ کر اپنے مولوی صاحب پر بھروسہ کر لینا حماقت ہے، اللہ کو چھوڑ کر اپنے کسی وطن پر، اپنے کسی ملک پر، اپنے کسی بادشاہ پر بھروسہ کر لینا حماقت ہے۔ کیونکہ یہاں تو ڈھیل ملی ہوئی ہے، لیکن ایک دن یہ ڈھیل ختم ہو جائے گی تو مارے جائیں گے۔ تو اس سارے پیچھے جو آپ دیکھتے چلے آ رہے تھے، خاص طور سے یہ یہاں سے مسلمانوں سے خطاب شروع ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا سے، اس کے بعد سے پھر یہ بات ادھر سخت ہوتی چلی گئی ہے، یہ آیت نمبر 102 سے۔ تو آیت نمبر 102 سے جو سارے احکام دیے گئے تھے کہ اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، فرقے میں نہ پڑو، اللہ کی نعمت کو اپنے اوپر یاد رکھو، جس نے تمہیں بھائی چارہ پیدا کیا اور تم بھائی بن گئے، اور تم آگ کے کنارے پر کھڑے تھے، اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ چاہیے کہ تم میں ایک گروہ ہو، کچھ لوگ مقرر کیے جائیں اس کام کے لیے کہ وہ نیکی کا حکم دیں اور منکر سے روکیں تاکہ تم فلاح پاؤ، اور ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے تفرقہ کیا، اور اس دن پھر قیامت والے دن کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، کچھ سفید ہوں گے۔ یہ سارا مضمون یہاں آ کے ختم ہوا ہے کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ زمینوں میں جو کچھ ہے اور آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے۔ یعنی میرا اور آپ کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ زمین و آسمان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ جب اللہ ہے تو وہ جو چاہے حکم دے دے، لیکن چونکہ ہمارا خدا اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ نہایت رحمان اور رحیم ہیں، عزیز ہیں لیکن حکیم بھی ہیں، اس لیے پھر وہ ہمیں ایسے حکم نہیں دیتے جو ہمارے ہمت سے باہر ہوں، یا ابسرڈ سے ہوں، یا ایسے ہوں کہ سمجھ نہیں آئے کہ ہم کس خدا سے واسطہ پڑ گئے، ایسے نہیں۔ تو حکم اللہ تعالیٰ صحیح دے رہے ہیں، حکمت اور دانائی اور ہمارے ذہن اور نفسیات کے مطابق۔ پہلی بات یہ ہو گئی کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، تو میں اور آپ بھی اللہ کے ہیں، اس لیے اس کو حکم دینے کا اختیار ہے، اور وہ جو مطالبہ کر رہا ہے اگر نہیں مانو گے تو بھگت لو گے۔ دوسرا جملہ پھر ویسا ہی ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ تمام امور اللہ کی طرف پلٹتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے عربی محاورے میں؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر ہمارے ادارے کا ایک باس ہے، اچھا یہ مسئلہ ہو گیا، چلو جی ان سے پوچھ لیں، یہ مسئلہ خراب ہو گیا، چلو جی ان کے پاس چلتے ہیں، اس کو کیسے کرنا ہے، چلو جی ان کے پاس چلتے ہیں۔ تو سارے امور کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ اللہ نے کرنا ہے۔ تو جس ہستی کی یہ شان ہو، اس ہستی سے ہم بھاگ کیسے سکتے ہیں؟ تو یہ وہ پوری
گویا پوری طاقت، پوری جو اللہ تعالیٰ کی اقتدار ہے، پورا جو معاملہ ہے، اب یہاں دنیا میں ایک اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ میں اور آپ فیصلے کر رہے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے جو سوچ لیا وہ ٹھیک سوچا ہے، ہمیں لگ رہا ہے کہ نہیں جی اس وقت جو حکمران ہیں یہ تو بڑے طاقتور ہیں، ان کے آگے جھک جاؤ، جی ہمارا جو مذہبی تصور اس وقت پایا جاتا ہے یہ تو بڑے بڑے مولوی ہیں، بڑے طاقتور ہیں، ان کے آگے ڈھہ جاؤ۔ تو یہ ہمارے غلط فیصلے ہیں، احمقانہ فیصلے ہیں۔ جواب دہی اللہ کے ہاں ہے، تو دین کس کا ہوگا، حکم کس کا ہوگا؟ اللہ کا۔ تو جب سارے معاملات اسی کے جا کے پاس پہنچنے ہیں تو ہماری گمراہیاں بھی پہنچنی ہیں، ہمارے اچھے اعمال بھی پہنچنے ہیں، سب کا فیصلہ وہاں ہونا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تو سارے فیصلے اس کے پاس ہونے ہیں۔ تو صرف چیزیں اللہ کی نہیں ہیں، امور بھی اللہ کے ہیں۔ اس کو بیان کیا دوسرے مقام پہ، اور یہ شرک کی بحث میں بہت اہم آیت ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ الا سنو لہ الخلق والامر، خلق بھی اسی کی ہے، امر بھی اسی کا۔ تو یہاں دونوں چیزیں اکٹھی کر دی، یعنی جتنی کائنات میں جو کچھ تخلیق کیا ہے وہ اللہ نے کیا، کسی اور نے کوئی چیز تخلیق نہیں کی ہے۔ تو جب اللہ نے تخلیق کیا تو الہ بننے کا حق بھی اسی کا ہے۔ اس کو پھر بار بار اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جن کو تم نے شریک بنا رکھا ہے میرا، دکھاؤ ارونی ماذا خلقوا، انہوں نے کیا بنایا؟ کوئی چیز تخلیق کی ہے کہ خدا بنا کے بیٹھ گئے ہو؟ تو یہ پہلی چیز ہے کہ جو کائنات میں جو کچھ ہے وہ اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ نے بنایا ہے تو بنانے والا کون ہوتا ہے؟ مالک۔ یہ مستری کا بنانا نہیں ہے کہ میرا گھر مستری نے بنا دیا ہے، نہیں، یہ تخلیق ہے۔ تخلیق میں جو تخلیق کرنے والا ہوتا ہے وہی مالک ہوتا ہے۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں، علامہ اقبالوں کے شعر کا مالک کون ہے؟ علامہ اقبال۔ لکھے تو کاتب نے تھے بیچارے نے، یہ آج کل کمپیوٹر میں بیٹھ کے ایک آدمی کمپوز کر دیتا ہے۔ مالک کون ہے ان کا؟ اقبال ہے، کاپی رائٹ اس کے پاس، کہ کوئی اور اپنے نام سے ان کو نہیں چھاپ سکتا۔ جیسے اگر کوئی مصور، کوئی پینٹر اپنی پینٹنگ بناتا ہے تو مالک کون ہے اس کا؟ تو جو تخلیق ہوتی ہے وہ اس میں مالک وہی ہوتا ہے جو تخلیق کرنے والا ہے۔ اور دوسرا فرمایا الا لہ الخلق والامر، دنیا کو چلا بھی وہی رہا ہے، حکم بھی اسی کے صادر ہوتے ہیں، فیصلے بھی اسی کے مانے جاتے ہیں۔ تو اب ہم کیا کہیں گے؟ یا اللہ اولاد دے دے۔ ایک مشرک کیا کہے گا؟ داتا صاحب اولاد دے دیجئے، فلاں صاحب اولاد دے دیجئے۔ تو کیا مانا اس نے یہ مانا کہ خلق تو چلو اللہ کی ہے لیکن امر ان کا بھی چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نہیں، الی اللہ ترجع الامور، تخلیق کائنات بھی اسی کی ہے، چنانچہ زمین و آسمان سب کا مالک وہی ہے، اور جتنے معاملات چل رہے ہیں دنیا میں وہ بھی اللہ کے ہیں۔ اگر کسی پیر صاحب کی بات ماننی بھی ہے تو اللہ نے ماننی ہے، ان کا خود اپنا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو اس لیے پیر صاحب کے پاس جانے سے بہتر ہے کہ اللہ کے پاس جاؤ جس نے بات ماننی ہے، جس نے کرنا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تو یہ وہ اتھارٹی ہے جہاں سے یہ کلام صادر ہو رہا ہے۔ یہ صرف کسی عرب میں پیدا ہونے والے کسی شخص کی آواز نہیں ہے، یہ خدا کی آواز ہے جو کائنات کا مالک ہے اور سارے امور اسی کے کنٹرول میں ہیں۔ اب یہ بیچ میں اتھارٹی بتانے کے بعد اس میں اب جو مخاطب ہے ان کے لحاظ سے دیکھ لیجئے۔ یہود کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایمان لے آؤ تو اچھا ہے، معاملہ تمہارا خدا کے ساتھ پڑا ہوا ہے۔ صحابہ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ جڑے ہو تو کسی چھوٹا فیصلہ نہیں کیا، تم نے بہت بڑا فیصلہ کیا، خالق کائنات کے ساتھ جڑ گئے ہو۔ یہ ایک مسلمانوں کے لیے پیغام، ایک انکار کرنے والوں کے لیے پیغام، اور میرے آپ کے لیے بھی پیغام یہی ہے کہ صحابہ کی صفوں میں شامل ہو جاؤ اور اہل کتاب کی صفوں میں شامل نہ ہونا، کیونکہ تمہارا معاملہ خالق کائنات سے پڑا ہوا ہے، کسی دنیاوی بادشاہ سے نہیں پڑا ہوا۔ آگے اب اس کی بنیاد پر یہود کو یہ پیغام پہنچ گیا کہ نہیں مانتے تو نہ سے۔ مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ نے خطاب شروع کر دیا تھا، اگرچہ خطاب 101 سے پہلے شروع کر دیا تھا، لیکن 101 میں پازیٹیو احکام شروع ہوئے۔ اس سے پہلے یہود سے بچنے کا یہ آیت نمبر 100
پوری ایک 100 آیت میں بھی یا ایھا الذین آمنوا تھا، لیکن اس میں یہود کی سازشوں سے بچنے کا پیغام تھا۔ لیکن یا ایھا الذین آمنوا 102 نمبر آیت سے پھر مسلمانوں کو مثبت احکام دینے شروع کیے ہیں۔ یہاں سے ایک فصل بنے گی یا ایھا الذین آمنوا 102 آیت سے۔ اس فصل میں اب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اون کر لیا ہے، کیونکہ مسلمانوں نے اللہ کو اون کر لیا تھا۔ اب اس کی روشنی میں احکام دیے جا رہے ہیں۔ تو اب یہود کو جیسے سورہ البقرہ سے ہی معلوم ہوا کہ ان کے بعد اب اس امت کو اٹھایا جا رہا ہے، کذالک جعلناکم امۃ وسطا، وہاں آیا تھا، اور اب یہاں آ رہا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے۔ اب یہ بہترین امت کیوں ہے؟ اس وجہ سے نہیں کہ میں اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، اس وجہ سے نہیں، آگے وجہ بتائیں گے اللہ تعالیٰ نے۔ تو اگر ہم وہ کریں گے تو ہم خیر امت ہیں، اگر وہ کام ہم نہیں کریں گے تو خیر امت نہیں ہے۔ فرمایا کہ تأمرون بالمعروف، اس لیے تم خیر امت ہو کہ نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائیوں کو اپنے ہاں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ کو مانتے ہو۔ یہ اسی معنی میں جس معنی میں پیچھے گزر رہا ہے کہ اللہ کا اعتصام کر لیا، اللہ کے ساتھ جڑ گئے، اللہ کی آیتوں کو مان لیا۔ تو پورے ماحول کے اندر تؤمنون باللہ کا مطلب بہت جامع ہے، بہت سخت ہے۔ ہمارے والا ایمان زیر بحث نہیں ہے جس میں بس خیال سا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے، ہمارا ایمان اس سے زیادہ نہیں ہے، بس ایک خیال سا ہے۔ تو فرمایا کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، برپا کی گئی ہے، اٹھائی گئی ہے۔ کس لیے تم خیر امت ہو؟ کہ تم معروف کا حکم دیتے ہو۔ یہ اس پورے تصور کے ساتھ جو پیچھے گزر چکا ہے میں دہرا دیتا ہوں تاکہ ذہن نشین ہو جائے بات، کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اب اللہ پر ایمان آپ دیکھیے کہ پیچھے بار بار یہ گزر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور جو یہاں تأمرون بالمعروف والی بات ہے یہ 2 جگہوں پہ زیر بحث آ چکی ہے، لیکن جو یہاں تھی وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک گروہ ہونا چاہیے لوگوں کا جو نیکی کی طرف بلائے، معروف کا حکم دے، یعنی زبردستی کرے کچھ چیزوں میں، اور کچھ چیزوں میں زبردستی روکے گی، جیسے پولیس کا محکمہ کرتا ہے تو وہ ہمیں چوری سے روکتے ہیں، وہ ہمیں زبردستی قتل سے روکتے ہیں، ان چیزوں میں زبردستی کرنی پڑتی ہے۔ تو ایسے ہی یہاں پر اب اللہ تعالیٰ نے وہی بات کہہ دی جو یہاں یہ آیت نمبر 104 تھی اور یہ آیت نمبر 110 ہے، کہ تم معروف کا حکم دیتے ہو اور منکر سے روکتے ہو، یعنی تمہارے اندر یہ نظام موجود ہے کہ تم اپنے اندر خرابی نہیں پیدا ہونے دیتے، خرابی پیدا ہوتی ہے تو اس کو منکر کو روک دیتے ہو، اور تم نیکی پر قائم رہتے ہو، اس کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہو اور دعوت بھی دیتے ہو، اور جہاں سختی کرنی ہوتی وہاں سختی بھی کرتے ہو۔ یہ یاد رکھیے جو سختی ہے اس کا ایک دائرہ ہوتا ہے۔ جب آپ لوگ ابھی اسکول کی عمر میں تھے تو ماں باپ نے زبردستی اسکول میں ڈال دیا تھا، فائدہ ہوا کہ نقصان ہوا؟ ڈال دیا زبردستی انہوں نے۔ تو اب یہ زبردستی جائز مانی جاتی ہے اور پوری دنیا میں مانی جا رہی ہے۔ یعنی وہ لوگ جو آزادی کے ترانے گاتے ہیں اپنے ملکوں میں اور انسانی آزادی کی بڑی، وہ زبردستی کرتے ہیں، بچوں کے نام زبردستی رکھتے ہیں، بچوں سے پوچھے بغیر، بچوں کو اسکول میں داخل کرا دیتے ہیں بچوں سے پوچھے بغیر، کس اسکول میں داخل کرانا ہے یہ بھی نہیں پوچھتے، یہ بھی نہیں پوچھتے کہ جہاں پہ کو ایجوکیشن ہوتی ہے یا الگ الگ ہوتی ہے، بالکل نہیں پوچھتے، ڈال دیتے ہیں زبردستی۔ اتنی زبردستی ہے، کہتے ہیں ہم آزاد ہیں۔ تو یہ زبردستیاں جائز زبردستیاں ہوتی ہیں، کچھ زبردستیاں ناجائز ہوتی ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ تو یہاں جائز زبردستیوں کے لیے زبردستی کرنے کی اللہ تعالیٰ اجازت دے رہے ہیں کہ پولیس کا محکمہ ہوگا، اگر کوئی بچہ آپ کا چوری کر کے آئے تو کیا کریں گے؟ ہاں بہت اچھا، شاباش، آزادی کا مطلب یہی ہے، چوری کر لیا کرو، کیا اجازت دیں گے اس کی؟ تو کچھ زبردستیاں جو ہیں وہ انسان کے لیے لازم ہیں، اس کے بغیر اس کا گزارا ہی نہیں ہے۔ تو آپ ذرا
بچے کے بالغ ہونے تک اس کا نام نہ رکھیں، سمجھ آ جائے گی آپ کو، نہ رکھیں نام، بچہ بڑا ہوگا مشورہ کر کے رکھیں گے۔ تو یہ جو پابندیاں ہیں اور یہ جو آزادیاں ہیں، یہ ملا جلا کام ہوتا ہے، کوئی بھی 100% آزاد نہیں رہ سکتا اور کوئی بھی 100% پابند نہیں رہ سکتا۔ اس لیے جہاں پہ سختیاں ہوتی ہیں وہاں پہ سختیاں کرنی پڑتی ہیں، اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جس کو ہم کہیں کہ بھئی یہ تو بڑا ظلم ہو گیا، یہ تو ناانصافی ہو گئی، ایسی چیز نہیں ہے۔ سختیاں اس دنیا کی حقیقت ہے، اور سب سے بڑی سختی یہی کہ میں نے سانس لینا ہے، جبر ہے، جب تک سانس چل رہا ہے چل رہا ہے، کیا کریں؟ 2 آنکھوں کی لمٹ ہے، مجبوری ہے، اس سے زیادہ میں نہیں دیکھ سکتا، اور اب بڑھاپے میں آ کر اینک بھی لگی ہوئی ہے تو اس میں بھی کچھ پابندیاں لگا دی ہیں۔ سانس جیسے لینے ہیں، دل کا جیسے دھڑکنا ہے، تو یہ ساری چیزیں اس کائنات کے اندر کوئی چیز بھی 100% آزاد نہیں ہے۔ غالب نے کہا تھا کہ صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے، پابہ گل بھی ہے۔ درخت کو دیکھو تو اوپر اس کے پتے آزاد لگتے ہیں، لیکن زمین میں گڑا ہوا بھی ہے اس کے پاؤں۔ تو یہی بیلنسڈ دنیا ہے۔ تو اس میں فرمایا کہ تم کچھ چیزوں میں دعوت کا کام کرو گے، کچھ چیزوں میں سختی کرو گے، اس وجہ سے تمہارے اندر برائی پیدا نہیں ہوگی۔ تو پولیس کا محکمہ، اللہ تعالیٰ کیا حکمت بتا رہے ہیں کہ تمہارے معاشرے میں برائی پیدا نہ ہو، اس لیے نہیں کہ ظلم ہو، ہماری پولیس تو ظلم کر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پولیس کا محکمے کی اجازت میں نے اس لیے دی ہے کہ جو برے لوگ ہیں وہ اپنی برائی سے رکے رہیں، تاکہ معاشرے میں نیکی قائم رہیں، تم نیکی پر قائم رہو اس کے نتیجے میں۔ ٹھیک، یہ پچھلی حقیقتیں جو اللہ تعالیٰ بعض اوقات اس طرح سے بتا دیتے ہیں۔ آگے جب ہم جائیں گے ذوالقرنین کا واقعہ پڑھیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہ کو جو اجازت دے رہے ہیں وہ دیکھیے کتنی سخت ہے، تم چاہو تو ان کو عذاب دو، چاہو تو ان کو معاف کر دو۔ تو یہ جو اقتدار کے پاس، حکومت کے پاس جو اختیار ہے وہ کافی سخت ہوتا ہے، اور پوری دنیا مانا جاتا ہے۔ امریکہ نے ہمارے افغانیوں کو اٹھا کے کیا ان کے ساتھ گوانتانامو میں کیا کچھ کیا ہے، کیا وہ قابل قبول ہے؟ ڈاکٹر عافیہ کے کیا ہو رہا ہے؟ کون سی دنیا ہے رحم کی، کون سی دنیا ہے عدل کی؟ تو یہ جتنے مہذب بنے پھرتے ہیں ان کی حقیقت در حقیقت اندر سے یہ ہوتی ہے۔ تو تہذیب کے اندر مہذب ہونا یہ بس ظاہری باتیں ہوتی ہیں، لیکن مقدمہ بھی نہیں چلایا، آپ نے کوئی جرم ثابت نہیں کیا، ثابت کیا تو دنیا کو بتائیں کہ کیا ثابت ہوا ہے، اس کی سزا کیا ہوتی ہے، بس۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ خدا نے اس کائنات میں یہ ڈھیل رکھی ہیں، تو لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم خیر امت بن کے رہو، تمہارے اندر منکر نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارے اندر ڈاکٹر عافیہ آ جائے جرم کر کے تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو گے۔ بدقسمتی سے ہم بھی اس عدل پر قائم نہیں ہیں اور دنیا بھی قائم نہیں ہے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ پیچھے آپ دیکھیے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، آیت نمبر 101 میں تھا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ۔ یہ اسی بات کو اللہ تعالیٰ تکرار کے ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لاؤ گے، اور کس معنی کا ایمان لاؤ گے؟ اس معنی کا کہ تم اللہ کے ساتھ اعتصام کر رہے ہو، یہ اس کے معنی ہے۔ تو اب یہ مسلمانوں کو بتایا، صحابہ کو بتایا کہ تم ایک بہترین امت ہو ان شرائط کی وجہ سے۔ اب تمہارا کام کیا ہے؟ اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ کیا کرنا ہے تم نے؟ یہ کام کرتے رہو گے جو 2-3 بتائے گئے ہیں، تو بس تمہارا کام پورا ہو گیا۔ دیکھیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم نے پوری دنیا کے لیے یدعون الی الخیر کا کام کیسے کرنا ہے، اپنے اندر کیا کرنا ہے، ایک گروپ قائم کرنا ہے جو تمہارے اندر نیکی کا حکم دے گا، برائی سے روکے گا اور خیر کی دعوت دے گا۔ یہ اندر کا سسٹم ہے۔ لیکن باہر کیا ہوگا؟ باہر تم نے صرف تامرون بالمعروف اور تنہون عن المنکر جو اپنے اندر قائم رکھنا ہے اور اللہ پر ایمان رکھنا ہے، تو پوری دنیا کے لیے تم ایک امت قرار پا جاؤ گے۔ اس میری بات کو سمجھیے ذرا۔ امریکہ کو کوئی تبلیغی مشن بھیجنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا سسٹم بہترین ہے؟ سارے قائل ہیں اس کے کہ امریکہ کا سسٹم بہترین ہے، کوئی اس کا مشنری نہیں آتا
کوئی دعوت تبلیغ کرنے نہیں آتا کہ امریکہ کا سسٹم اپناؤ، امریکہ کا سسٹم اپناؤ. اس کا وجود ہی ساری دنیا کے لیے گواہی ہے کہ امریکہ کا سسٹم اچھا ہے، کامیاب ہے. تو ایسا ہی جب مسلمان یہ شرطیں پوری کر دیں گے 3 کہ ان کے اندر یہ جذبہ ہوگا کہ ہم نے ٹھیک رہنا ہے اور ہم برائی نہیں ہونے دیں گے، تو کیا ہوگا؟ ایک بہترین امت وجود میں آئے گی اور پوری دنیا دیکھ کر کہے گی اچھا نظام ان کا ہونا چاہیے، دین ان کا ہونا چاہیے، اخلاق ان کا ہونا چاہیے. آپ میں سے ہر آدمی جو ذرا پڑھ لکھ جاتا ہے وہ امریکہ کے گن گاتا ہے، اور جو لوگ گالیاں دیتے ہیں امریکہ کو ان کے بارے میں جملہ بولا جاتا ہے کہ ویزا دے دیں پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. امریکہ آج اعلان کر دے کہ فری ویزا میں دے رہا ہوں پاکستانیوں کو، تو سب سے آگے انہی کی لائن ہوگی جو امریکہ کو گالیاں دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کی کامیابی کا ڈنکا پوری دنیا میں بج رہا ہے. تو یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. اب صحابہ نے کیا کیا تھا؟ صحابہ نے یہ نظام اپنے تامرون بالمعروف اور تنہون عن المنکر کی شکل اپنی آخری درجے میں قائم کر دی. تو اخرجت للناس کا میں عرض کر رہا تھا کہ اس میں اصل میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا ہے، تو اس میں تم نے کام کیا کرنا ہے؟ کام یہ کرنا ہے کہ تامرون بالمعروف اور تنہون عن المنکر کا وصف اپنے اندر پیدا کرنا ہے. یہ خاصیت جب تم پیدا کر دو گے، اور ایمان اللہ پر پکا ایمان جو اعتصام بحبل اللہ والا اور یعتصم باللہ والا یہ ایمان ہے، یہ جب تم اپنے اندر قائم کر لو گے اور تم منکر سے روکنے والے بن جاؤ گے اور معروف پر قائم ہونے والے بن جاؤ گے، تو کیا ہوگا؟ تم وہ بہترین امت بن جاؤ گے جو لوگوں کے لیے نکالی گئی. تو آپ سے آپ یہ کام ہونے لگ جائے گا جو دعوت کا کام ہے، آپ سے آپ ہونے لگ جائے گا. اور اب آگے اس کام کو کرنے کے لیے جو حوصلہ چاہیے، جو تسلی چاہیے، اس کو بھی آگے اللہ تعالیٰ بیان کریں گے کہ اگر امت یہ کام کر لیتی ہے کہ وہ اللہ پر پکا سچا ایمان رکھتے ہوئے، اللہ سے جیسا ڈرنے کا حق ہے ویسا ڈرتے ہوئے اللہ کے ساتھ پوری طرح سے جڑ جائے، یعنی وہ ساری دنیا کو فراموش کر کے خدا کے خیمے میں آ جائے. گویا یوں سمجھ لیجئے اردو محاورے کے مطابق. ابھی آپ دیکھیے کہ سعودی عرب کے ہمارے جو ولی عہد ہیں وہ کیا کچھ کرتے پھر رہے ہیں تاکہ عربوں کی معیشت پٹرول والے معاملے کے بعد خراب نہ ہو. ان کو کرنا یہ ہے، ان کو کرنا یہ ہے، اس کی ان کو کوئی فکر نہیں ہے. اور وہ دوسرے کاموں میں اس کا بھی اللہ تعالیٰ رزق دیتے رہیں گے، جو محنت کرتا ہے آدمی کو مل جائے گا، لیکن اصل کام کرنے کا یہ تھا. تو اب یہ جو صورتحال ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ تم یہ 3 کام کر لو، پوری طرح سے اپنے اندر کی اصلاح کر لو، تمہارے اندر معروف ہی معروف نظر آئے، منکر تمہارے اندر سے ختم ہو جائے، اور تم اللہ پر اعتصام بحبل اللہ اور یعتصم باللہ والا ایمان لے آؤ. یہ 102 103 آیتوں میں دونوں اکٹھے ذکر ہوئے ہیں. یہ والا ایمان لے آؤ گے تو کیا ہوگا؟ تم ایک بہترین امت بن جاؤ گے. اور جب کوئی قوم بہترین امت بن جاتی، جیسے میں نے ابھی امریکہ کی مثال دی ہے، تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ اس کا وجود ہی دعوت بن جاتا ہے. یہ اس دنیا کی حقیقت ہے. تو ہمیں پھر تبلیغی مشن بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بس دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ انسانوں کا بہترین گروہ ہے، یہ ملک خیر کا گھرانہ ہے، اس میں عدل قائم ہے، اس میں انصاف قائم ہے، اس میں کوئی منکر وجود پہ نہیں آتا، یہاں کرائم ریٹ 0 ہے. بس دنیا ایک اور نظر سے دیکھنے لگ جاتی ہے. اب آگے فرمایا اب ان کے دلوں میں، جو مومنین تھے ان کے دلوں میں دوسری قوموں کا ڈر تو ہوتا ہی، ہمارے بھی ہے. انڈیا کیا کرے گا اگر ہم نے معیشت کی ترقی چھوڑ دی؟ تو انڈیا کیا کرے گا؟ اور ہم چائنا کیا کرے گا ہمارے ساتھ؟ امریکہ کیا کرے گا؟ ایسا ہی اس وقت جو ارد گرد قومیں تھیں، اور بالخصوص ان کے بیچ میں اہل کتاب موجود تھے. تو فرمایا کہ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرٌ لَهُمْ، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بھی یہی اچھا ہوتا کہ وہ بھی اس گروہ میں شامل ہو جاتے، خیر امت بن جاتے.
لیکن ان کے لیے یہ توفیق نہیں ہوئی ان کو. اور مجھے پورا یقین ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، کہ ہماری حالت بھی ایسی ہے، ہماری حالت بھی ایسی کہ ہم اس قدر اپنی اصلاح کرنے کو تیار نہیں ہیں. جو آدمی 10 روپے کے لیے جھوٹ بول لیتا ہو، وہ تنہون عن المنکر کی بات کیسے کر سکتا ہے؟ چنانچہ ہم نے کتنے محکمے بنائے ہیں، نیب بنایا، اس سے پہلے بھی کچھ بڑی چیزیں کو کام کرتا ہے. یعنی وہ رنجیت سنگھ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس نے ایک کمیٹی بنائی اس چیز کو روکنے کے لیے. کہتا ہے اگر یہ کرپٹ ہوگا تو پھر اس کے اوپر ایک اور کمیٹی بنا دی، اس کے اوپر کتنی بناتے چلے جائیں. تو اصل چیز یہ تھی کہ میں تامرون بالمعروف اور تنہون عن المنکر والا بن جاؤں، میری پوری قوم ایسی ہو جائے. تو یہ کرنے کا کام ہے اگر آج ہم نے کرنا ہے. خاص طور سے چونکہ یہ بات چل رہی ہے بنی اسماعیل کے ساتھ، تو بنی اسماعیل یعنی اس وقت جو عرب ہیں، سعودی عرب والے، ان کو یہ سب سے پہلے کام کرنا ہے. ہمیں بھی کرنا ہے، لیکن ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ اور طرح کا ہے، ہمارے ساتھ قیامت کے لحاظ سے وعدہ ہے، اور ان کے لیے آگے بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. تو اگر اہل کتاب لے آتے ایمان تو ان کے لیے اچھا ہوتا، وہ بھی اس برکت کا حصہ بن جاتے ہیں. فرمایا منہم المومنون، ہاں ان میں ایمان والے ہیں، وہ اکثرہم الفاسقون، لیکن ان میں سے اکثر فاسق ہیں. تو مطلب کیا ہوا کہ کچھ لوگ ایمان لے آئیں گے اہل کتاب میں سے، لیکن اکثر فاسق رہیں گے، تو وہ اس خیر سے محروم رہیں گے جو اب میں بنی اسماعیل کے لیے لکھ رہا ہوں کہ یہ خیر امت ہے جو لوگوں کے لیے برپا کر دی گئی ہے، لوگوں کے لیے اٹھا دی گئی ہے. اور اب انہوں نے کام اگر یہ کرتے رہیں گے 3 کام، تو بس اخرجت للناس ہو گیا. تو اخرجت للناس جو وہ کی ورڈ ہے اس کے اندر، کہ ذمہ داری کیا ہے اور کس طرح سے ادا ہوگی، دونوں باتیں ادا ہو گئیں اس کے اندر. آگے تسلی دی مسلمانوں کے، لَن یضروکم الا اذی، یہ جو اہل کتاب ہیں یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے، ہاں کبھی کبھی کوئی اذیت دے لیا کریں گے. مجھ سے کسی صاحب نے پوچھا کہ مکتب فراہی میں یہ مانا جاتا ہے کہ رسول معصوم ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بچا کے رکھتے ہیں، تو احد میں کیا ہوا؟ تو میں نے پھر اسی آیت سے استنباط کرتے ہوا کہ یہ چھوٹی موٹی چوٹ لگنا یہ اس کے خلاف نہیں ہوتا. وہ تو کانٹے بھی چوبے ہوں گے، مچھروں نے بھی کاٹا ہوگا آپ کو، وہ ایک الگ چیز ہے. اسی طرح احد کے میدان میں اگر چوٹ آ گئی ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ رسول شکست کھا گیا، نہیں. وہ اپنے پورے ہمت کے ساتھ، پورے اخلاق کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ میدان جنگ میں کھڑے رہے. چوٹ آتی میدان جنگ میں، اس میں کیا ہے؟ تو یہ اللہ اذن ہے. تو مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے بنی اسماعیل کے کہ اگر تم نے یہ کام کر لیے تو اہل کتاب بس کہیں چوٹ لگا لیں گے، کوئی 2 بندے مار دیا، کوئی یہ کر دیا، کوئی کر دیا، تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يَوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور اگر وہ تمہارے ساتھ جنگ کے میدان میں اترے تو لازماً شکست کھائیں گے، لازماً شکست کھائیں گے. ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، یہاں لوگوں نے عام طور سے مدد لے لیا ہے، یہ اللہ کی مدد ہے کہ ان کو اللہ کی مدد حاصل نہیں ہوگی. شرط کیا ہے؟ کنتم خیر امت بننا ہے. اگر یہ بن جاؤ تو تمہارا کام شروع ہو جائے گا دعوت کا، تمہارے وجود سے دعوت ہونی شروع ہو جائے گی. اور یہ شرطیں تم نے پوری کر دیں تو پھر اہل کتاب تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے، بلکہ اہل کتاب کو سوچنا چاہیے کہ وہ ان صفوں میں شامل ہو جائیں تاکہ ان کو فائدہ ہو. اور اگر یہ قتال پر آئے بھی، میدان جنگ میں تمہارے خلاف اترے بھی، تو لازماً شکست کھائیں گے. یہ ان کو اللہ کی طرف سے کبھی مدد نہیں آئے گی. اب چونکہ اہل کتاب کا ذکر اس پہلو سے آ گیا ہے تو امت کو اٹھا دیا ہے اور اس کو بتا دیا ہے کہ یہ 3 کام کرو گے تو تم اخرجت للناس ہو، اور ساتھ ہی بتا دیا کہ یہود تمہارے آگے کیا ہوں گے. تو وہ جو سزا چلی آ رہی تھی حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے سے، اس کو دوبارہ نئے الفاظ میں نافذ کر دیا ہے. وہ دیکھیے کیا ہے. پہلی بات یہ کہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. ہاں کبھی چھوٹی موٹی نقصان، کوئی اذیت، کوئی اس طرح کی چیز والی چیز، کوئی چوٹ لگ گئی، کوئی زخم لگ گئی، کچھ ہو گیا، یا کوئی جانور چرا کر لے گئے، یہ ٹھیک ہے، لیکن عمومی طور پر تم ہی غالب رہو گے. اور اگر وہ جنگ کریں گے تو لازماً پیچھا دکھائیں گے، بھاگ جائیں گے، اور اللہ کی طرف سے انہیں کوئی مدد حاصل نہیں ہوگی. آگے دیکھیے، ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا، وہ جہاں بھی ہوں گے
ان کے اوپر ذلت تھوپ دی گئی ہے، جہاں بھی ہوں گے ان کے اوپر ذلت تھوپ دی گئی ہے، مسلمانوں کے مقابلے میں، حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں کے مقابلے میں۔ وہ ان کے آگے کبھی سر جھکائیں گے تو دوسرے کے آگے جھکے ہوں گے، ایک کے آگے جھکے ہوں گے تو دوسرے، ایک کے آگے سر اٹھائیں گے تو دوسرے کے آگے جھکے ہوئے ہوں گے۔ یہ ذلت ان کے اوپر جہاں بھی ہوں گے۔ اب آگے دیکھیے، آج کل جو ہمارے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتے ہیں اہل کتاب کو دیکھ کر، خاص طور سے یہود کو، اس کا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے 14 صدی پہلے۔ یہ آج ہم نے نہیں لکھا، اس کے اندر فرمایا کہ ان کے اوپر ذلت تھوپ دی گئی ہے جہاں یہ پائے جائیں گے، جہاں ہوں گے ذلیل ہی ہوں گے۔ یہ کیونکہ انہوں نے آگے وجہ بتائیں اللہ تعالیٰ نے جرائم کیا ہے ان کے، تو جہاں بھی ہوں گے ان کے اوپر ذلت رہے گی، سوائے الا بحبل من اللہ، سوائے کہ اللہ کا کوئی عہد ان کے اندر شامل ہو جائے، اس کی وجہ سے ان کو کوئی نجات مل جائے، وحبل من الناس، اور یا لوگوں کے ساتھ کوئی عہد معاہدہ کام آ جائیں گے۔ الا بحبل من اللہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ نے جو وعدہ کر رکھا ہے تو رات پہ قائم ہو جاؤ تو ذلت ختم ہو جائے گی۔ تو رات اور انجیل کو قائم کر لو، تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ آسمان زمین سے خزانے تمہیں کھول دوں گا میں۔ تو پہلا الا بحبل من اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کے وعدے پر پورے اترو، ترقی مل جائے گی، یا اللہ نے کوئی تقدیر لکھ رکھی ہے کہ اس زمانے میں ان کو کچھ امن مل جائے گا۔ دوسری وحبل من الناس، لوگوں کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو جائے۔ یہاں پر بعض لوگوں نے الناس سے مراد مسلمان لیا ہے، کہ مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ ہو جائے اور گویا کہ تم اسلام کی صفوں میں شامل ہو گئے ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس سے ہم مخاطب بات کر رہے ہوتے ہیں، مثلا میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں کہ بھئی آپ لوگوں سے بات کریں جا کر، تو یہ آپ آپس میں مراد نہیں ہے، یہ لازمی آپ لوگوں کے علاوہ لوگ ہوں گے۔ میں آپ لوگوں سے کہوں کہ بھئی آپ لوگوں سے جا کر بات کریں کہ اللہ کی توحید پر قائم ہو جاؤ، تو آپ کو تو میں کہہ رہا ہوں، آپ اس میں شامل نہیں ہیں، اب لوگوں کو، تو لوگوں کے معاہدے یعنی مسلمانوں کے علاوہ، صحابہ کے علاوہ، جن کے ساتھ ان کا کوئی معاہدہ ہو جائے گا تو امن مل جائے گا، ذلت تھوڑی دیر کے لیے کم نظر آئے گی، جیسے اس وقت امریکہ کے معاہدے کے ساتھ وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اور بحبل من اللہ، وہ اللہ کا جو وعدہ پورا کر دیں، جس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہارا اوفو عہدی، اوفو بیادی، معافی چاہتا ہوں، میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ تو یہ جو قرآن کا جو آپ نافذ کر دیں، اللہ تعالیٰ سزا نافذ کر رہے ہیں ان کے اوپر، وہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں یہ ہرگز آگے نہیں بڑھ سکیں گے اگر تم خیر امت ہو۔ یہ بھی واضح رہنا چاہیے، یہ خیر امت ہوں گے تو یہود کو یہ طاقت نہیں ملے گی۔ تو یہ حبل من اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کر رہے ہیں کہ اگر تم خیر امت بن گئے تو یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں، تم خیر امت سے گر جاؤ گے تو نقصان پہنچا سکیں گے۔ یہ حبل من اللہ ہو گیا۔ اور جو اللہ نے تورات اور انجیل قائم کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے وہ تم نے پورا کر دیا، تو تب بھی تمہاری ذلت ختم ہو جائے گی یہود کی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ لوگ کسی سیاسی صورتحال میں کسی وجہ سے تمہارے ساتھ معاہدہ کر کے تمہیں امن دے دیں، جیسے اس وقت دنیا میں ان کو امریکہ اور یورپ کی تائید حاصل ہے، وہ ایک پیکٹ میں بندھے ہوئے ہیں، وہ چل رہے ہیں، اس اتنا مضبوط ہے وہ رابطہ کہ ٹرمپ آ کر سعودی عربوں سے کہتا ہے کہ تم مان لو اس کو۔ تو یہ حبل من الناس ہے۔ بس یہ دو شکلیں ہیں جن میں ان کی ذلت کچھ کم ہوگی، ورنہ ضربت علیہم الذلۃ اینما، جہاں بھی یہ ہوں گے ان کے اوپر ذلت طاری رہے گی۔ جرائم آگے بتائیں گے اللہ تعالیٰ۔ وباؤ بغضب من اللہ، اور یہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے ہیں، نبی وسلم کا انکار کر کے۔ باقی وہ آگے دیکھیے کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ باؤ بغضب من اللہ، انہوں نے اللہ کا غضب کمایا ہے۔ باؤ بغضب من اللہ کا مطلب کمایا ہے، صحیح ترجمہ محاورتاً یہ ہوگا، ورنہ تو ہے کہ واپس لے کر آئے، اللہ کا غضب لے کر واپس پلٹے ہیں۔ تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ محاورہ اس طرح سے تھا کہ میں بادشاہ کے پاس گیا سفارش کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے، لیکن بجائے اس کے کہ بادشاہ مجھ سے خوش ہو تو وہ ناراض ہو گیا، تو اب محاورہ بن گیا کہ وہ واپس آئے غضب کے ساتھ۔ تو اب اللہ کا غضب واپس لینے کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے اپنی کرتوتوں سے اللہ کو ناراض کر لیا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ،
پہلے تھا ضربت علیہم الذلہ، یہ ذلیل رہیں گے جہاں بھی ہوں گے. اب فرمایا وہ ضربت علیہم المسکنہ، یہ ان کے اوپر مسکینی طاری ہو جائے گی. مسکینی کو سمجھ لیجئے تھوڑا، مسکینی کا مطلب ہوتا ہے بے کس ہونا، بے بس ہونا. تو چونکہ اب اللہ نے ان کے لیے قانون نافذ کر دیا ہے، تو یہ جو مرضی اپاؤ کر لیں، کوئی ان کو ایسا دور نہیں دلا سکتا کہ جو ان دو سہاروں کے بغیر یہ سانس لے سکیں. نہیں ہو سکتا. ان کو لازماً یا لوگوں کے ساتھ معاہدہ کر کے رہنا پڑے گا، یا اللہ کا وعدہ پورا کر کے اس ذلت میں سے نکل جائیں، وگرنہ دنیا میں ان کی کوئی جگہ نہیں ہے. تو مسکنت کا مطلب ہے کہ آپ کے اوپر اتنی بے بسی طاری ہے کہ آپ کچھ کر ہی نہیں پا رہے ہیں. اس وقت ہماری امت پر بھی مسکنت کا ہی عذاب ہے. ہم نے کتنی تحریکیں چلائی ہیں، ہم نے کتنے تنظیمیں بنائی ہیں، ہم نے کتنے ادارے بنائے ہیں، لیکن کوئی بھی ہمارے کام نہیں آ رہا. کیوں؟ کیونکہ اوپر والی شرط ہم نے پوری نہیں کی. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یہ 3 کام کرنے کے تو نہیں کیے، باقی جو مرضی کر لیں. تو یہود کو بھی اب 2 ہی کاموں کا راستہ ہے، یا اللہ کی بات پوری کر دیں، تو رات و انجیل قائم کر دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں اور پورے ٹھک کر وہ اسی صف میں شامل ہو جائیں، اور دوسرا یہ کہ وہ لوگوں کے ساتھ کوئی معاہدہ کر لیں. تو لوگوں کے ساتھ معاہدہ دب کا ہی ہوتا. اگر برابری پر بھی ہو تو بہرحال آپ اس معاہدے کی وجہ سے ان کے منحصر ہوتے ہیں. میرا خیال ختم کر لیں، یہ بس آیت مکمل کر لوں. آیت کا ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو جرائم پتہ چل جائے، تو اگلی تفصیل اگلی دفعہ انشاءاللہ. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ سزا ان کو 2 سزائیں جہاں ہوں گے ذلت ہوگی، اور ان کے اوپر مسکنت طاری ہے، بے بسی طاری ہے، اپنا حل کوئی نہیں نکال سکتے اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ہے. پہلا جرم. وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بغیر حق، اور نبیوں کو قتل کرتے رہے ہیں بغیر اس کے کہ ان کو حق پہنچتا ہو. ذالک، اور اس وجہ سے بھی کہ بما عصوا، انہوں نے نافرمانیاں کی ہیں، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور حدود سے تجاوز کرتے رہے. تو یہ جرائم ہیں جن کی وجہ سے ان کو یہ سزا ملی ہے. سب سے پہلے اللہ کی آیتوں کا انکار ہے، پھر انبیاء کا قتل ہے، پھر ان کی نافرمانی، اور پھر حدود سے تجاوز ہے. تو یہ 4 چیزیں ہیں. ان چاروں پر انشاءاللہ ایک دفعہ بات کریں گے. تو اب وقت ہو چکا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.